سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ایمان والو کثرت سے ایسے علماء اور ایسے پیران کرام ہیں کہ جو لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے رہتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں احبار اور رہبان، ان سے مراد بنی اسرائیل کے علماء اور ان کے راہب، یعنی ان کے جو خانقاہ نشین تھے۔ لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب اہل ایمان کو کیا ہے، اہل کتاب سے نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان۔ اور یہ جن شعبہ حائجات کی بات کی جا رہی ہے ان کی کثرت بھی اللہ پاک نے خود لفظ کثیر استعمال کر کے بیان کی ہے۔ ان شعبہ جات کی کثرت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، وہ طبقہ احبار ہو، طبقہ رہبان ہو، یعنی علماء کا طبقہ ہو، یا پیران کرام والا خانقاہی نظام والا طبقہ ہو۔ کثرت سے وہ لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ شرعاً جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس طور طریقے سے ان کا مال بٹورتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مال دینے والے لوگ وہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، وہ بھٹکا دیتے ہیں انہیں، وہ صحیح راہ بھی نہیں بتاتے۔ یہ بات کر کے اب اللہ پاک نے وعید نازل فرمائی ان لوگوں پر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور فرمایا اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو دو طبقے اللہ پاک نے پیچھے جن کا ذکر کیا ہے، ان کا ذکر یقیناً بے معنی نہیں ہے۔ یہ دو طبقات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، علماء طبقے میں لوگ زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں، اور جو مقدس پیران کرام ہیں، خانقاہی نظام سے وابستہ لوگ ہیں، وہ کتنے زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ میں بالکل اس کی وضاحت نہیں کروں گا، ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں کہ اس شعبہ جات کے لوگ ضرور سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے بنی اسرائیل کے یہ دو طبقے پہلے بیان فرمائے، لیکن اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دو طبقے مال لوگوں سے لیتے ہیں اور ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں۔ اور پھر ان طبقوں کا ذکر کر کے اب کہا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو کرنسی جمع کرتے رہتے ہیں، سونا چاندی یہاں پر لفظ آیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں کیونکہ کرنسی سونے چاندی کی ہوتی تھی تو معنی اس کا کرنسی ہوگا کہ جو لوگ کرنسی جمع کرتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مصارف پہ خرچ کرتے ہیں مگر اللہ کی راہ کے جو مصارف بتائے گئے ہیں ان میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے محبوب انہیں بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، ایک بڑے عذاب کی انہیں بشارت سنا دیں۔ انتہائی توجہ طلب بات، اے اہل ایمان، طبقہ علماء، طبقہ پیران کرام، خانقاہی نظام سے منسلک طبقہ، ان میں ہر ایک نے، ان میں کثیر، ہر ایک کی بات نہیں کی مگر کہا ان دو شعبوں میں کثرت سے وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ناجائز طور پر ان کا مال بٹور لے دیتے، لوگوں سے ان کے پیسے مال ناجائز طور پہ نکال لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور انہیں دین نہیں سمجھاتے، انہیں دین نہیں پڑھاتے، انہیں دین کے ساتھ نہیں جوڑتے، اپنے ساتھ جوڑ کے اپنے نعرے مروا کے، اپنی بلے بلے کروا کے، یصدون عن سبیل اللہ، انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، جن لوگوں نے یہ کرنسیاں جمع کی کسی بھی آڑ میں، لوگوں سے جس طریقے سے پیسہ نکال کے اپنا مال دولت بڑھایا، اپنا نہ کوئی ذاتی کاروبار، نہ اپنی کوئی دکان، نہ اپنی کوئی ملازمت، بغیر ملازمت، بغیر کاروبار، بغیر مزدوری کے، صرف اس طبقہ علماء اور طبقہ پیر ہونے کے ناطے انہوں نے مال اس طرح سے اکٹھے کیے کہ عام لوگ پیچھے رہ گئے، وہ ان کے بینک بیلنس بڑھ گئے، ان کے بڑے بڑے محلات بڑھ گئے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو کیا ہوگا، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ پھر وہ عذاب کس طرح دیا جائے گا، اپنے اموال کی زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے، اس عذاب کا طریقہ کار بتایا گیا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
کہ ان کی جتنی وہ کرنسی دنیا میں انہوں نے اکٹھی کی ہوگی نا، بینک بھرے ہوں گے، وہ ساری کرنسی لائی جائے گی اور اس کرنسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، فتقوا بہا، اور اسے گرم کر کے پھر ان لوگوں کو داغا جائے گا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے چہروں کو کرنسی جہنم کی آگ میں تپ کر سرخ ہو کر، اب جس بندے نے وہ کرنسی نہ حق طور پہ جمع کی، وہ مال، وہ دولت، وہ سونے، وہ چاندی نہ حق جمع کیے، اللہ پاک فرما رہا ہے پھر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور داغ کے پھر کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم، کہ بھائی یہ تمہارا اپنا ہی خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا، اب اس کا ذائقہ چکھو، اب اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے مزے لو، ما کنتم تکنزون، تم نے کس لیے یہ جمع کیا تھا بتاؤ۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے مال و دولت تو اکٹھا کیا مگر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہم اس کے مالک بن گئے، اس میں کسی اور کا کوئی تصرف نہ رہا، کسی اور کا کوئی حق نہ رہا، قرآن مجید کے اس پیغام کے باوجود کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالدار کے مال میں اللہ سائل اور محروم کا حق رکھ دیا کرتا ہے۔ سائل اور محروم کو اللہ نے مال نہیں دیا، کسی مالدار کو دے دیا، اور مالدار کی ڈیوٹی ہے، فرائض میں بات شامل ہے کہ وہ مالدار محروموں کو اور سائلوں تک ان کا حق پہنچائے، اور وہ حق اموال میں اللہ نے متعین کر دیے، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، انفاق کی صورت میں۔ تو مالدار کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جتنا مال کمایا ہے وہ سارا میرا ہی ہے۔ اگر کسی کو اللہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دے رہا ہے تو زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی محنت زیادہ ہے یا کوئی وہ اللہ کا زیادہ منظور نظر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی اور کا مال ہے جو اللہ نے اس تک پہنچا دیا، کسی کو نہ دے کے اسے آزمائش میں ڈال دیا، اور کسی کو زیادہ دے کے اسے بھی آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا۔ نہ دینے والے کی آزمائش یہ کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو زیادہ دے دیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ جس کا حق اسے دے دیا ہے وہ اس تک پہنچاتا ہے یا اپنا ہی سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو لہذا جو لوگ کرنسی بڑھاتے رہتے ہیں اور اس میں صحیح پراپر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق نہیں کرتے، ان کا انجام قرآن مجید نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں بتا دیا، اور اس میں دو طبقوں کی طرف اشارہ خاص کیا۔ میں ضمناً ایک جملہ صرف کہتا ہوں، ممکن ہے ایسے نہ ہو، یہ میرا یہ جملہ بالکل ہی غلط ہو، میں خود دعا کرتا ہوں، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہلکی سی ہے وہ یہ ہے کہ علماء طبقے میں سے اور پیران کرام کے طبقے میں سے الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں سے انکاری نہیں ہے، مگر جو کثیر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، آپ بھی اگر اس پہ غور کریں تو بے تحاشا لوگ ایسے ملیں گے جو دوسروں کو تو یہ ہدایات دے رہے ہوں گے مگر خود وہ راہ خدا میں زکوٰۃ دینے والے آپ کو شاید کم لوگ ملے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کام تو صرف لینا ہے، دینا ہے ہی نہیں جیسے۔ اب دوستان محترم، یہ جو زکوٰۃ کا پراپر حکم ہے، یہ 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہجرت کی دوسرے سال نماز اور زکوٰۃ کی امت مسلمہ پہ باقاعدہ شرائط کے ساتھ فرض کر دی گئی، لیکن مکہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی ان کے احکام موجود تھے، باقاعدہ شرائط نہیں تھیں، نصاب نہیں تھا، اتنا دینا یہ نہیں تھا، مگر حکم کے طور پہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ سورہ مزمل کی وہ آیت جو پچھلے خطبے میں ہم نے پڑھی، سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، اور ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی بعثت نبوی کے۔ اس میں اللہ پاک نے حکم دیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اور آپ دیکھیے کہ بعثت نبوی کے 5ویں سال، بعثت نبوی کے 5ویں سال ہجرت سے 8 سال پہلے کچھ صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار کو پیش کیا گیا، جب شکایت کی گئی نا دوسرے طبقات کی طرف سے کہ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں واپس نکالا جائے، تو مسلمانوں سے ان کا موقف پوچھنے کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو کہا اپنا نمائندہ میرے دربار میں بھیجیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبش کے دربار میں گئے، اس نے پوچھا کہ آپ کے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے اس وقت جو تعلیمات محمدیہ بیان کی وہ کیا تھیں کہ امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کی اتباع ہم کر رہے ہیں اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ اب پراپر یہ چیزیں فرض ہو رہی ہیں ہجرت کے بعد، مگر اس سے پہلے پراپر فرض ہونے سے پہلے بھی ان کے حکم کرنے کے موجود تھے، اور صحابہ کرام اس عمل کو بجا لاتے تھے۔ یعنی انہوں نے فرض ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ فرض ہوگا تو تب۔ تو حضرت جعفر تیار دیکھیں، نماز کا بھی ذکر کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور روزے کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بادشاہ ہیراقل کو ایک اپنا خط مبارک لکھا، نامہ مبارک لکھا دعوت اسلام دینے کے لیے، اور یہ 6 نبوی میں یعنی آقا علیہ السلام کی بعثت کے 6 سال میں لکھا۔ اس بادشاہ ہیراقل کے دربار میں حضور علیہ السلام کا خط گیا، اس نے خط پڑھا۔ اس نے اپنے دربار میں مکہ مدینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے جو اس وقت مکہ معظمہ سے تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے، اس کے ملک میں، اور اسٹے وہاں کیا ہوا تھا، دربار میں موجود تھے۔ ان میں ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپ کلمہ تو آپ نے فتح مکہ کے بعد پڑھا، آپ بھی موجود تھے۔ اس نے آپ سے پوچھا بھئی آپ مکہ سے آئے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے مجھے یہ دعوت نامہ بھیجا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیے یہ ابھی دشمن ہیں، فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا ہے بہت دیر بعد، مگر امام الانبیاء علیہ السلام، مسلمانوں اپنے نبی کی عزت و حرمت پہ قربان ہوا کرو۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اعلیٰ کردار عطا فرمایا تھا، اور اپنے من میں ڈوب کر بھی اپنے کردار پہ غور کیا کرو۔ ابو سفیان جو اس وقت چوٹی کا دشمن ہے، وہ بادشاہ ہیراقل کے دربار میں امام الانبیاء علیہ السلام کے دین کی ترجمانی کیسے کرتا ہے؟ کافر ہو کر وہ کہتا ہے کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ وہ جو محبوب دو عالم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں، وصلہ، اور وہ آپس میں صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دشمن بھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حیات مبارکہ کی ترجمانی شاہ ہیراقل کے دربار میں کر رہا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ تو پتہ چلا کہ باقاعدہ فرائض سے پہلے 8 سال 7 سال پہلے کی یہ روایات موجود ہیں، اور یہ جو روایت ہیراقل بادشاہ کی یہ صحیح بخاری شریف کی ہے، اور پہلی جو میں نے شاہ حبش والی بیان کی وہ مسند امام احمد حنبل نے اس کو بیان کیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ الصلاۃ والزکوٰۃ، سب سے پہلے کیا جی نماز صحیح پڑھے بندہ، پھر زکوٰۃ صحیح دے، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ مارے، پھر والفرج، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، والبطن، اور اپنے ان پیٹ کے اندر حرام نہ ڈالے، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا کے رکھے، واللسان، اور زبان کو کسی حرام بات کہنے سے، غلط بات کہنے سے روک کے رکھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا جو بندہ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس میں بھی زکوٰۃ کو رکھا جنت کی ضمانت کے لیے، نماز اور زکوٰۃ دونوں۔ اب احباب گرامی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک تو جو کرنسی کی صورت میں جن کے پاس کرنسی اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا انجام تو قرآن مجید سے میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے جانوروں کی صورت میں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، دیگر مویشی ہیں، ان کے بارے میں حدیث نبویہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اونٹوں کی، تو قیامت والے دن اس کے اونٹ بڑے موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اس کو محشر کے میدان میں گرا لیں گے۔ ابھی جہنم میں نہیں گیا، پہلے ہی کام شروع ہو گیا۔ اونٹ گرا لیں گے اور گرا کر اس کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑیں گے، روند ڈالیں گے، اور اپنے دانتوں سے اس کو کاٹیں گے وہ اونٹ۔ اپنا ہی مال قیامت والے دن دیکھیے، سونا چاندی کرنسی وہ داغ رہی ہے، اونٹ ہیں وہ پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، وہ صرف روند نہیں رہے، ساتھ اپنے دانتوں سے کاٹ بھی رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جا وہ یوم قیامت 50,000 سال دنیا کا، اس کے پورے ہونے تک وہ کاٹتے رہیں گے۔ ایک دستہ کاٹ کے آگے نکلے گا، پیچھے سے فریش دوسرا دستہ آ جائے گا، وہ نکلے گا، پیچھے سے فریش تیسرا آ جائے گا۔ بھیڑ بکریوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس نے بھیڑوں کے غلے رکھے مگر ان میں زکوٰۃ نہ دی، آقا فرماتے ہیں اس کی بکریاں بھیڑیں اس کو محشر کے میدان میں گرائیں گی، اور گرا کے اس کو پاؤں کے نیچے روندیں گی، اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی، اس کے پیٹ میں اپنے سینگ چبو دیں گی۔ یعنی جس مال کی بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے وہی مال سب سے پہلے قیامت والے دن سزا کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اور
اس کے ذریعے پہلے سزا دلوائی جائے گی، پھر جہنم میں اگلی سزا بعد میں۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب میں پچھلے جمعے کو بھی میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے باب میں ہم لوگ اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہیں جتنے ہم روزہ رکھنے کے معاملے میں ہیں یا نماز پڑھنے کے باب میں ہیں۔ نماز میں بھی لوگ ایک دوستانہ دیتے رہتے ہیں، گھر میں بھی بچوں کو، جو بچہ نماز نہ پڑھ تو والدین کہتے ہیں وہ نماز پڑھا کر یار، تو بیکار آدمی ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، کوئی نہ کوئی تانا چلتا رہتا ہے چھوٹا موٹا۔ روزہ جو نہ رکھے اس کو تو ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری زبانیں لوگوں گنگ ہو چکی ہیں، اور بہت سے ایسی ہمارے ہاں مدعات ہیں جن کے حوالے سے زکوٰۃ کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں اکثر لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے کمیٹیوں کو کوئی نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ کمیٹیوں کی صورت میں جو آپ نے 20-25 قسطیں دے رکھی ہیں، 2-4-5 لاکھ روپے جمع ہو چکا ہے، وہ بھی تو زکوٰۃ میں شامل ہے نا۔ خواتین ہماری زیادہ کمیٹیاں ڈالتی ہیں مردوں کے مقابلے میں نے دیکھا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو مردوں پر فرض ہوتی ہے۔ انہیں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جیسے زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے، ایسی عورتوں کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جو شخص بھی، کاروباری لوگ اکثر کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے وقت کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں جی، تو بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پرائز بانڈ لوگوں نے خرید رکھے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے وقت کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اور 10 لاکھ 20 لاکھ کے پرائز بانڈ خرید کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی کیونکہ پرائز بانڈ کا نام لے کر کسی نے نہیں کہا کبھی زکوٰۃ دینی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے لوگوں۔ پرائز بانڈ بھی کرنسی کی ایک شکل ہے۔ پرائز بانڈ جس کے پڑے ہو، زکوٰۃ دینے کا وقت آئے صاحب نصاب پر، وہ اپنے پرائز بانڈ کا جتنا مال ہے، جتنی مالیت کے پرائز بانڈ ہے، وہ بھی مال زکوٰۃ میں جمع کر کے پھر 40 پہ تقسیم کر کے جو باقی حصہ آئے، جو عدد آئے، وہ زکوٰۃ اس کی بھی ادا کیا کرے۔ تو کمیٹیوں پہ بھی زکوٰۃ ضروری، پرائز بانڈ پہ بھی زکوٰۃ ضروری۔ پھر لوگ آج کل حصص کا کاروبار کرتے ہیں، شیئرز کا کاروبار، بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئرز خرید لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ شیئر میں پیسہ ہے، شیئرز کے حصص کی صورت میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت بڑے مجرم ہیں وہ لوگ، بڑے عام چھوٹا موٹا بندہ تو حصص نہیں خرید سکتا نا، اچھا خاصا امیر بندہ خریدتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس بندے کا شیئرز کا کاروبار ہو، جس نے کسی کمپنی کے بھی، چاہے سرکاری، چاہے نیم سرکاری، چاہے غیر سرکاری، کسی کمپنی کے بھی شیئر خرید رکھے ہوں، اس میں بھی زکوٰۃ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر جس وقت شیئر خریدے اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو شیئرز کی کچھ اور تھی، آج جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا ہے سال بعد، اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ جتنے کا اس نے حصص خریدا تھا اتنے پر زکوٰۃ دے، نہیں، وہ اپنے حصص کی اس دن مارکیٹ ویلیو دیکھے گا، جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن اس حصص کی جو مارکیٹ پرائز ہے، چاہے وہ بڑی ہے چاہے وہ کم ہوئی ہے، اس کے مطابق وہ اس مال حصص میں سے زکوٰۃ دے گا۔ لیکن شیئرز کا کوئی بھی شیئر ہولڈر ہو کسی طرح کے کاروبار کا، چاہے نفع نقصان کی شراکت کی بنیاد پر ہو، چاہے مضاربہ کے تحت صرف نفع کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو، حصص میں شیئرز میں کچھ لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں، وہ شیئرز رکھ لیتے ہیں کہ جب ریٹ بڑھے گا تب سیل کریں گے، تو یہ آپ پروفٹ بیس ہیں، لاس بیس پہ نہیں ہے۔ ہر قیمت میں، ہر صورت میں، کوئی بھی صورت ہو شیئرز کی، اس پہ جب تک زکوٰۃ نہیں ہوگی دوستان محترم، وہ مال اللہ کی بارگاہ میں پاک نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگوں اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت عطا کیا کرو۔ دیکھیں نا، آپ کے اوپر ناپاکی آ جائے تو پانی سے غسل کا ایک طریقہ ہے، غسل اس طرح سے کریں اور پورا کریں تو پاک ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ جس کے اوپر حالت جنابت ہے، وہ غسل کرتا، پورے وجود پہ پانی بہا دیتا ہے، صحیح کلی نہیں کرتا، یا صحیح ناک میں پانی نرم ہڈی تک نہیں چڑھاتا، اس کا غسل نہیں ہوگا، بھلے پانی پورا ٹینک پانی کا اپنے اوپر انڈیل دے۔ اسی طرح سے لوگوں، آپ کو اللہ نے جہاں جہاں جس صورت میں مال دیا ہے، جب تک اس مال کی پوری زکوٰۃ، اس جملے کو یاد رکھنا، پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ آپ کا مال سارے کا سارا ناپاک رہے گا۔ مال کی پاکیزگی لوگوں صرف زکوٰۃ دینے سے آتی ہے، صاحب نصاب بندے کی۔ اور اگر آپ مال پاک کیے بغیر استعمال کر رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو حرام کھلا رہے ہیں، بھلے جائز ذرائع سے آپ نے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، ملازمت سے کمایا ہے، اگر اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے حکم کے مطابق پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ ناپاک مال استعمال کروا کے جب آپ کی نسلیں جوان ہوں گی، لوگوں سن لو، وہ آپ کے نقش قدم پہ
اللہ رسول کی شرح پہ کبھی نہیں چلیں گی، کیونکہ آپ نے ساری زندگی انہیں ناپاک مال کھلایا ہوگا، ان کے وجود میں ناپاکی بھری ہوئی ہوگی۔ بعض بندے کہتے ہیں یار روزانہ استغفار بھی پڑھتا ہوں، توبہ طائب بھی ہوتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، مگر بچے سارے کے سارے بگڑ گئے ہیں، گھر پورے کا پورا بگڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آتی جی کیا کروں؟ بھائی جان سمجھ اس لیے نہیں آتی کہیں زکوٰۃ دینے میں کمی رہ گئی ہے، ناپاک مال ان اولادوں کی وجود میں چلا گیا ہے، اب کہاں سے پھر وہ صدا آئے لا الہ الا اللہ؟ تو اس معاملے کو میں نے شروع میں جب گفتگو شروع کی دکھا تھا، بہت حساس معاملہ ہے یہ زکوٰۃ والا دوستان محترم، کیونکہ مال تو روزانہ برتنا ہے، روزانہ استعمال کرنا ہے، کھانا بھی اسی سے کھانا ہے، پینا بھی اسی سے ہے، پہننا بھی اسی سے ہے، تو سب کچھ پاک کر کے پہنو، پاک کر کے کھاؤ، پاک کر کے پیو، پھر دیکھو اس کے اندر اللہ برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ یہ اموال جو آج برکتوں سے محروم ہے لوگوں، اس محرومی کی واحد وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداعوا امراضکم بالصدقہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں جتنے مرض ہیں، ظاہری، باطنی، روحانی، جادو ٹونے، کوئی مرض ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مرض کو اپنے آپ سے بھگا دو، دور کر دو۔ آقا کیسے دور کریں؟ حضور نے فرمایا بالصدقہ، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کثرت سے دینے والے بن جاؤ، اللہ ہر طرح کے امراض دور فرما دے گا۔ اب ہم نے صدقہ دینا نہیں ہے، عاملوں کے پاس جا کے 40 ہزار کا تعویذ لے کے جی گھر سے مرض بھگا رہے ہیں، جنات بھگا رہے ہیں، تو کیا یہ عقیدہ ہمارا پیغمبر اکرم کی تعلیمات والا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہر گلی میں عامل بیٹھا ہوا ہے، عامل بابا کے پاس عورتیں جا رہی ہیں، کئی اپنی عزتوں کے سودے کروا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، ذرا سا گھر میں پرابلم ہوتا ہے چلو عامل بابا کے پاس۔ یہ نہیں سوچنا پہلے ہماری زندگی میں اللہ رسول کے احکام میں کبھی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ آقا فرما رہے ہیں مال پاک کرو زکوٰۃ سے، گھروں سے ہر مرض کو، ہر دکھ کو بھگا دو، کس سے؟ صدقے سے۔ اور پھر آقا کا جملہ، آقا اگلا جملہ حضور نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ آقا فرماتے ہیں اور لوگوں مقابلہ کرو، کس چیز کا؟ امواج البلاء، بلاؤں کی بڑی بڑی موجوں کا مقابلہ کرو۔ فرمایا بلائیں، دکھ، پریشانیاں، ان کی بڑی بڑی موجیں آئیں گی، ان بلاؤں کی تمہاری زندگی میں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا جب کوئی موج بلا کی آئے بھاگ کے عامل بابا کے پاس چلے جاؤ، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا امواج البلاء بالدعاء۔ فرمایا جب کوئی بلاؤں کی موج اٹھے، اللہ کی حضور تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جانے چاہیے، دعاؤں سے مقابلہ کرو۔ وَالتَّضُرُّ، اور آقا نے فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، سکھ کی دعا نہ کیا کرو، خشک دعائیں نہیں کرنی، سپیڈی دعائیں نہیں کرنی، پھر ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے طور پہ پیش کرو، جیسے کوئی محتاج اپنی حاجتیں لے کر تمہارے دروازے پہ مانگنے والا بازو کا اچھا خاصا ہٹا کٹا اپنی حاجت یوں سناتا ہے، بندہ اس کو نکال کے پیسے دے دیتا ہے، ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں ہم حاضر ہوتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھائے، یوں پھیرے اور ہو گیا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں جب بلاؤں کی موجیں اٹھیں تو تم بھاگ کے عاملوں کے پاس نہ جانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جانا، اور دعا ایسے کرنا وَالتَّضُرُّ، آنسوؤں کی خیرات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو، تمہاری آنکھوں سے جب آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہوں، لب اللہ کی بارگاہ میں دعا ندامت کے ساتھ پیش کر رہے ہوں، دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، تو اللہ کو عاجزی بندے کتنی پسند ہے۔ جب تم بلا کی موج کا مقابلہ عاجزی والی، رونے دھونے والی ایسی دعا کے ساتھ کرو گے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا، اللہ پریشانیاں دور کر دے گا۔ مجھے بتائیں عامل کے پاس زیادہ طاقت ہے یا اللہ کے پاس زیادہ طاقت ہے؟ بولیے جی۔ تو عامل کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھیے ہمیں ایک بہترین نفیس صاف ستھری پاک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا۔ تو مال پاک کرنے کی خصوصاً پھر تلقین کر رہا ہوں دوستان محترم، اپنی اولادوں کو پاک مال کھلا کے دیکھو، پھر دیکھنا یہ کتنی اطاعت گزار، فرما بردار اور کتنی نیک اولادیں بن جائیں گی۔ جو چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو جائے، فارمولہ یہ ہے
اس کا کھلانا پلانا پہنانا پاک کر دو، پھر دیکھو اللہ کیسی برکتیں دے گا۔ پھر دوستان محترم میں بتا رہا تھا کہ بہت سے رقم آپ کی ہوتی ہے جو ڈپازٹس کی صورت میں جمع ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دکان لی، 20 لاکھ روپے پگڑی جمع کروا دی، کسی نے مکان کرائے پہ لیا، دکان کرائے پہ لی، سیکیورٹی ایڈوانس 50,000 روپے ایڈوانس جمع کروا دیا، لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروا دیا، 5 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروا دیا۔ اب زکوٰۃ دیتے ہوئے اس مال پہ کبھی توجہ نہیں جاتی۔ وہ جو ایڈوانس دیے ہوئے ہیں نا سیکیورٹی کی مد میں، کئی لوگ کمپنیاں چلا رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس ایڈوانس سیکیورٹی ڈپازٹ کروائی ہوئی ہے، لاکھوں روپے کی سیکیورٹی رکھوا کے پھر کام ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں جہاں جس کی جتنی سیکیورٹی ہے، سال گزرنے پہ اس پہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، تب وہ مال پاک رہے گا۔ بڑی بڑی دکانوں والے جو مال پڑا ہے مال تجارت، اس میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن وہ جو 10 لاکھ ایڈوانس پگڑی دی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ بابا وہ کس کا مال ہے؟ وہ بھی تو تمہارا ہے نا۔ صرف ایک مال ایسا ہے جس پہ شریعت نے چھوٹ دی ہے، اس کو مال زمار کہتے ہیں۔ زمار اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو دے دیا، اب پلٹ کے واپسی کی امیدیں ساری ختم ہو گئیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات پھنس جاتے ہیں پیسے، اب پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے مزاربے میں لوگوں کو پیسے دیے تھے، اب امیدیں ختم ہو گئی، نہیں آئیں گے، اب اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر زندگی میں کبھی مل گئے پھر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، لیکن اب امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اب زکوٰۃ نہیں ہے مالکیت وہ آپ کا مال، مگر اب وہ آپ کی ملکیت میں تصرف میں نہیں رہا۔ پھر دوستان محترم بڑی توجہ طلب بات، ہمارے ہاں لوگوں نے مکان جو ہے نا مختلف بنا کے کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ اب جو مکان بنا کے کرائے پہ دیا اس مکان پہ کوئی کسی طرح کی زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے آپ کے 10 مکان ہیں، 10 پلازے ہیں، فلیٹس ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان کا جو رینٹ آ رہا ہے، رینٹ ماہانہ رینٹ، اس رینٹ پر آپ نے پورے سال کا حساب لگا کر اس پہ زکوٰۃ دینا آپ پہ فرض ہے۔ وہ بھی جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں گے، گھر کے باقی اموال، کرنسیز، مال تجارت باقی، یہ ساری چیزیں جمع کریں گے تو وہ بھی اس میں جمع کریں گے اور اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ گھروں کے رینٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر ایک بڑی توجہ طلب بات، ہمارے ہاں زیورات عورتوں کو دے دیے جاتے ہیں اور خود مرد حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بھئی عورت کا جی زیور، زکوٰۃ دینی ہو تو زیور عورت کا ہے، اور جب گھر سے عورت کو نکالنی ہو تو چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا ہے، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں واپس کرو۔ اس وقت نیت اور آ گئی سامنے۔ آج زکوٰۃ دیتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑے گا میرے بھائی کہ وہ جو زیور آپ نے دیا ہے اس کی ملکیت اور تصرف کا حق آپ نے عورت کو دیا ہے یا نہیں۔ ملکیت عورت کی تب ہوگی جب آپ کی عورت آپ سے پوچھے بغیر، جب چاہے جس مارکیٹ میں گولڈ سیل کر دے، آپ روک نہ سکیں۔ اب ایک دفعہ بھی اس کو یہ نہ کہیں کیوں بیچ رہی ہو میری اجازت کے بغیر۔ جب آپ کی اجازت اس کے بیچنے میں ختم ہو جائے، اب عورت مالک بن چکی ہے، اب عورت کو زکوٰۃ خود دینی پڑے گی۔ لیکن جب تک آپ کہیں نہیں بیچن ایسی دیندے نہیں ہے جی، ساس کہے بہو کو ہوتی ہے بیچنے والی، شور کہے میری اماں کی اجازت کے بغیر تو نہیں بک سکتا، اس کا مطلب ہے بی بی مالک نہیں بنی۔ ویسے آپ نے اس کو ادھارا دیا ہوا ہے، پہن لیا کرے۔ اب زکوٰۃ عورت نے نہیں دینی، اب شوہر نے دینی ہے۔ یہ بھی ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے دوستان محترم۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں جی عورت مالک ہے میں نہیں ہوں، اور اس بیچاری کو تصرف کا حق بھی نہیں ہوتا۔ پھر دوستان محترم کچھ لوگ جیولری خرید لیتے ہیں، چلیں جی بعد میں مہنگائی ہو جائے گی، بچیاں چھوٹی ہیں جی، بچے چھوٹے ہیں جی، تو بیٹیوں کی شادی کریں گے جی، یا بیٹے کی شادی کریں گے، بہو کو دینی ہوگی جی، تو 5 سال 6 سال پہلے یا سعودیہ میں جی اچھی جیولری ملتی ہے وہاں سے لے آئے، گھر میں رکھ لی۔ اس پہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے یہ سننے والی بات۔ اس میں اگر تو کوئی وارث اولاد کا یا باپ اگر جیولری اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس نے فلاں بچی کو یہ جیولری شادی میں دینی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک باقاعدہ وصیت نامہ بنا دیتا ہے، ایک اسٹامپ پیپر بنا دیتا ہے جس کے اوپر باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا تصرف کوئی اور نہیں کرے گا، اس کی مالک وہ بچی ہوگی، اگر اس نیت کے ساتھ اور اس دستاویز کے ساتھ وہ جیولری رکھی جائے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر شریعت نے کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لیکن اگر ویسے ہی گولڈ لے کے رکھ لیا، چلو بچوں کی شادی کریں گے تو دے دیں گے، مگر نہ دستاویز نہ پرٹیکولر نیت اتنی جیولری فلاں کو دینی ہے، جنرلی آپ نے گھر میں جیولری رکھی ہوئی ہے، چاہے تو ریٹ اچھا لگے بیچ دیں، چاہے شادی ہو تو دے دیں، تو اب فقہا فرماتے ہیں اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی، یہ جیولری زکوٰۃ سے باہر نہیں ہے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر جی،
اس زکوٰۃ کے باب میں بنو ہاشم کے حوالے سے سن لیجئے. بنو ہاشم سادات کرام آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنرل حکم تو یہی ہے نا کہ بنو ہاشم زکوٰۃ نہیں لیں گے، شریعت کا حکم یہی ہے. لیکن اب سننا توجہ سے جو بات مسئلہ بتانے جا رہا ہوں. جب قرآن و سنت نے یہ مسئلہ بیان کیا اس وقت سادات کرام اور بنو ہاشم کو اس کے الٹرنیٹیو حق دیا، اور وہ تھا مال خمس. خمس میں جو اللہ کا حق، رسول کا حق ہے، وہ رسول کی ذات کو، رسول کی آل کو اور اللہ کے محبوب کی آل کو ملے گا. لیکن آپ مجھے بتائیے خمس کا مال کہیں سے آتا ہے؟ اب اس وقت خمس کا مال آنا بند ہو چکا ہے صدیوں سے، وہ مد سٹاپ ہو چکی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بنو ہاشم میرے حضور کی آل اگر غریب ہے وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ آپ کہتے ہیں وہ لے نہیں سکتی، خمس آتا نہیں ہے تو وہ مر جائے. کہ آل رسول کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک ہے؟ لہذا دوستان محترم بڑی توجہ طلب یہ بات ہے. کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والے کو ضروری نہیں ہوتا یہ بتایا جائے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے. دینے والے کو پتہ ہو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مگر لینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے. لہذا اس اصول کے مطابق دوستان محترم اس دور میں جب مال خمس بنو ہاشم کو ملنا بند ہو چکا ہے، آنا ہی بند ہو چکا ہے، مد ہی نہ رہی، تو اس صورت میں یاد رکھو اگر آپ کے کسی پتے میں کوئی بنو ہاشم کا گھرانہ ایسا ہے جو غریب ہے، کلاش ہے، مفلس ہے، تو یاد رکھنا اگر زکوٰۃ کا مال انہیں یہ بتائے بغیر کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن انہیں یہ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، انہیں دے دیا جائے تو یہ دینا جائز ہے. کیونکہ معاشرہ اب اس طرح سے لوگوں کو نہیں دے رہا پیسے. یہ زکوٰۃ کی صورت میں بھی دینا بڑا مشکل ہو چکا ہے. کجا اس سے ہٹ کے لوگ کسی کی معاونت کریں. اگر میرا معاشرہ اتنا اچھا ہوتا تو آج غربت نہ ہوتی یہاں پر. اس لیے دوستان محترم اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے جاننے والوں محلوں میں کہیں بنو ہاشم کا کوئی گھرانہ ہے اور بڑی غربت اور تنگ دستی میں ہے تو بھلے زکوٰۃ کا مال پر ان کو بتانا نہیں. بنو ہاشم کو پتہ چل جائے یہ مال زکوٰۃ ہے، اب ان کے لیے لینا درست نہیں ہے. لیکن یہ کنڈیشنل میں نے بتایا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. کوشش کریں کہ اسے ہٹ کے دے سکے تو دیں، لیکن اگر آپ کی اور کوئی کوشش ہے ہی نہیں تو کم از کم اسی سورس سے صحیح ان تک مال تو جانا چاہیے، ان کے بھی حالات اچھے ہونے چاہیے. آخری بات اس ضمن میں بڑی اہمیت طلب سننے والی ہے دوستان محترم، اور وہ یہ کہ قرآن مجید نے اس کی 8 مدیں بتائی ہیں. جی زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے؟ مصارف زکوٰۃ. اب اس میں کچھ ایسے مصارف ہیں جو انفرادی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں. اب آئمہ کی ڈیفرنٹ رائے ہے اس کے اوپر. کچھ آئمہ کہتے ہیں انفرادی جو مصارف ہیں ان کو فوقیت دیں، ان کو زکوٰۃ دیں. کچھ کہتے ہیں اجتماعی کو دیں. ہر دو کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، مگر میں ایک بڑی کامن سی بات کرنے لگا ہوں جو یقیناً آپ کو کلک کرے گی. ایک آپ کے ہاں آپ کی بھلے رشتہ دار ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، آپ اس کو ہر سال کچھ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. دوسرا سال آتا ہے پھر زکوٰۃ دے دیتے ہیں. وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ کا کہ کب زکوٰۃ کا موسم آئے اور ہمیں زکوٰۃ ملے، اور ساری زندگی وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف، ان کا ہاتھ یوں ہوتا ہے آپ کا یوں ہوتا ہے. یہ طریقہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ 2-4 بندے مل کے اپنی زکوٰۃ اکٹھی کریں، 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ زکوٰۃ ہو جائے. آپ اس گھر والوں کو کوئی ایسا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں، بزنس شروع کر دیں. کوئی سلائی مشین لے کے اس گھر کے کسی بیٹی کو، کسی ماں کو سلائی کڑھائی سکھا دیں، کوئی بزنس دے دیں تاکہ وہ پورا سال لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں، بھکاری نہ بننا پڑے انہیں. وہ عزت کی روٹی کما کے، جائز ذرائع سے اپنی حلال کمائی کما کر لوگوں کی زکوٰۃ لینے کی بجائے اپنی محنت سے کما کے اپنی زندگی اور نسلوں کو پروان چڑھا سکے. آپ تو زکوٰۃ دیں گے، روٹی پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں، بچے کیسے پڑھیں گے، اور معاملات 100 زندگی کے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے. تو بہترین اب یہاں اجتماعی مصرف زیادہ اعلیٰ ہے، یا جو ایسی ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں، اگر آپ انفرادی طور پہ نہیں کر سکتے ان کو زکوٰۃ دے دیں. مقصد یہ کہ معاشرے سے اس پن کو ختم کیا جائے، غربت کو ختم کیا جائے. ہر سال کسی غریب تک زکوٰۃ پہنچانے سے غربت ختم نہیں ہوتی. اس کے ہاتھ میں پیسے گئے، وہ ضرورتیں پوری کر کے ختم کر دے گا اور پھر انتظار کرے گا اب کون آئے گا زکوٰۃ دینے والا. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسا مصرف دے، کوئی چھوٹے لیول کا ایسا کاروبار شروع کر دیں، کوئی انویسٹمنٹ اس کی طرف سے ایسی کر دیں، اپنے ساتھ کر دیں. زکوٰۃ کا 5 لاکھ روپے آپ کسی کو کہیں بھائی یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، میں اپنے کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہوں، لیکن پہلے اسے مالک بنائیں 5 لاکھ دے کر، پھر وہ انویسٹ کر دے، اس کو ہر مہینے آپ پراپر پروفٹ دیں. تو معاشرے سے دوستان محترم غربت، بدحالی، تنگ دستی، افلاس ختم کرنے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے. میرے معاشرے میں ایک طرف آپ دیکھیں روز بروز امیر سے لوگ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو معاشرتی افراط و تفریط ہے یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک معاشرے کے سمجھدار لوگ مل جل کر اس افراط و تفریط کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں۔ ویسے ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ریاست اور حکومت کے معاملے میں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ہم اور کچھ بھی کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہیں۔ ریاستیں تو آپ سے آپ کی مسجدیں بھی چھیننے جا رہی ہیں۔ ریاستوں کی پلاننگ بڑی خطرناک ہو چکی ہے لوگوں، یہ اب الگ موضوع وقت نہیں، مگر اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہے، ساری مسجدیں لوگوں سے چھین لو، کمیٹی سسٹم ختم کر دو، اوقاف کو دے دو، وہ شرابی وہاں پہ لگائیں، زانی وہاں پہ لگائیں، ان کی مرضی ہے۔ اور جو جس نے جائیداد اپنی وقف کی ہوئی ہے، تملیغ وقف نامہ جائیداد، وہ بحق کے سرکار کر دیں، حکومت کو اس کا مالک بنا دیں، انفرادی متولی ختم ہو جائیں۔ یہ ریاست کا ایجنڈا، اس کے فارم تقسیم ہو رہے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ سے بل پاس ہو گیا ہے، ہمارے پیران کرام اسمبلی کے فلور پر بھی بیٹے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، بل پاس ہو گئے۔ جن کو آپ نے مذہبی امور کی ٹھیکیداری دی تھی وہ تو اسمبلیوں میں جا کر بھی اے امت تیرا مقدمہ لڑنے کی بجائے اپنی تنخواہ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ سب کچھ ہو گیا اور اگلے دن بڑے بھاری آنے والے ہیں اس معاشرے کے لیے۔ اگر یہ قوم خود اپنی مذہبی آزادی کے لیے نہ اٹھی تو مذہبی آزادی کا گلا بھی لوگوں گھٹنے والا ہے۔ بل پاس ہو چکے ہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کرتا ہوں مالک و مولا میری قوم کو سمجھ دے، میری قوم کو ان سورماؤں کے پیچھے چلنے کی بجائے، ان کے جھوٹے نعرے لگانے کی بجائے اے میرے رب العالمین انہیں اپنی کچہری میں اور اپنے محبوب کی گنبد خضرا کی کچہری میں رجوع کی توفیق عطا فرما۔ آؤ سارے جمعہ پڑھ کے اللہ کی حضوری میں یار صدقے دل سے دعا کرو۔ ظلم کی چکی چلنے لگی ہے، مذہبی طبقہ خصوصاً پسنے والا ہے۔ کل تک تو سپیکر کی آواز بند کی گئی نا، اب اندر کی آواز بھی بند ہونے والی ہے۔ اپنی مرضی کا جملہ اس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی نہیں بول سکے گا، حکومتوں کی مرضی چلے گی، مصطفیٰ خدا کی مرضی ختم کر دی جائے گی۔ یہ پلاننگ ہو چکی ہے۔ دعا کر دی اللہ کریم ہمیں ہر برے کے برے پن سے، ہر جابر کے جبر سے اور ہر ظالم کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل کر ہر باطل طاغوتی سامراجی قوت کو للکارنے اور اللہ رسول کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔